السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. تو آج ہم نئی بک سٹارٹ کرنے لگے ہیں. کنتاب پبلشر کی ہے اور یہ اس کا جو یونٹ ہے وہ 1 ہے فریڈم، اور پھر ہر چیپٹر کے اس نے سب یونٹس دیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا جو ہے وہ ہے فریڈم. فریڈم کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مدینہ چارٹر دیا گیا ہے، اور مدینہ چارٹر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ ٹائم سیکوینس دیکھ لیں. دیکھیں 571 ہجری عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. پھر 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر 619 میں کیا ہوتا ہے؟ جرنی آف دا اسرا اینڈ معراج ہوتی ہے. اس کے بعد 623 میں کیا لکھا جاتا ہے؟ مدینہ چارٹر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 600 مائگریشن ٹو مدینہ منورہ ہے. اس کے بعد 624 میں غزوہ بدر ہے. اس کے بعد سارے غزوات ہیں. پھر غزوہ احد ہے، پھر غزوہ خندق ہے، اور اسی طرح پھر کنکسٹ آف مکہ مکرمہ ہے، اور پھر میٹ ہز کریٹر اور یہ وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو یہ ٹائم سیکوینس دیا گیا ہے تاکہ آپ کو بہتری سے سمجھ آئے. تو آپ آگے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. مدینہ چارٹر. تو یہ یہاں پہ کچھ بچے کہتے ہیں پھر کہ سر ورڈز میننگ لکھ دیا کریں. اب دیکھتے ہیں کہ مدینہ چارٹر لکھا کس لیے گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی. پہلے یہ بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جو اسلام سے پہلے جو مکہ کے قبائل تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. مدینہ چارٹر جب لکھا گیا اس میں لکھا گیا کہ سارے برابر ہوں گے اور یہ تو تکرار نہیں چلے گی. اسی چیز کو مسدس حالی، مولانا الطاف حسن حالی نے اپنی ایک مسدس میں بڑے پیارے طریقے سے لکھا ہے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. تو مطلب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تم نے گھوڑا آگے کیوں بڑھایا، پھر تم نے پانی گھوڑے کو پہلے کیوں پلایا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی. اور قتل و غارت صرف شروع نہیں ہوتی تھی بلکہ چلتی رہتی تھی، ایک نسل سے دوسری نسل میں چلی جاتی تھی. تو شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. دا مدینہ چارٹر. مدینہ چارٹر یا اس کو صحیفہ مدینہ بھی کہتے ہیں. دا مدینہ چارٹر از ون آف دا کی ڈاکیومنٹ in the Islamic history and the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him. ٹھیک ہے. تو جو مدینہ چارٹر ہے یہ جو منشور تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم دستاویز ہے اور اسلام کی تاریخ کا بھی. ٹھیک ہے. It was written in 622 AD. اچھا یہ اے ڈی شاید میں نے کہیں پہ لکھا ہوا ہو. اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے انو ڈومنی. یہ لیٹن سے لیا گیا ہے انو ڈومنی. انو ڈومنی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد. ٹھیک ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد 622 سال بعد. It was written in 622 انو ڈومنی اور the first year of ہجرہ، یا پھر ہجرت کے پہلے سال. Right after the two dominant tribes of Medina, the Aus and the Khazraj, invited and declared the Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the legitimate leader of the city of the state. تو کہتے ہیں یہ اس وقت ہوا جب دو غالب، ٹھیک ہے، ڈومیننٹ کس کو کہتے ہیں؟ غالب کو کہتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے. جب مدینہ کے دو غالب قبائل اوس اور خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانونی اور شرعی طور پر ریاست مدینہ کا حکمران قرار دیا. مدینہ چارٹر established a precedent for the Muslims regarding the manner of the interaction with the other religious communities. ٹھیک ہے. اچھا the مدینہ چارٹر established a precedent کہ مدینہ چارٹر نے ایک مثال قائم کر دی for the Muslim. مدینہ چارٹر میں مسلمانوں نے ایک مثال قائم کر دی regarding the manner of interaction کہ کس طرح سے لوگوں سے بات چیت اور ربط یا عوامل بڑھائے جاتے ہیں، کس طرح سے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں with the other religious communities، کہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے، ٹھیک ہے، کہ دوسری برادریوں سے in mutually beneficial and respectful ways،
کہ جس میں دونوں کا میوچلی بینیفیشل کا مطلب ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو، اینڈ دا ریسپیکٹفل ویز اور عزت کے طریقے سے ایٹ اے ٹائم وین دا رائٹس آف مائنارٹی ور، اور یہ وہ ایسا وقت تھا جب اقلیتوں کو ہارڈلی گیون اینی پولیٹیکل اور سوشل کنسرن، جس میں کسی بھی سماج میں اقلیتوں کو بہت ہی کم خیال کیا جاتا تھا یا بہت ہی کم ان کی فکر کی جاتی تھی۔ اقلیت کس کو کہتے ہیں؟ جو کم تعداد میں موجود ہو۔ فار ایگزامپل ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان میں ہندو، کرسچن، باقی یہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مائنارٹی ہیں کیونکہ میجارٹی میں مسلمان رہتے ہیں۔ ان پریکٹس دا چارٹر، عملی طور پر دا چارٹر لیڈ ڈاؤن دا براڈ پرنسپلز، یہ جو منشور تھا، یہ جو چارٹر تھا، اس نے وسیع پیمانے پر اصول و ضوابط دیے اینڈ گائیڈ لائنز اور رہنمائی دی فار دا پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ کس طرح امن سے باہمی طور پر رہا جا سکتا ہے بٹوین دا ویریس ریلیجیس کمیونٹیز ان مدینہ، کہ مختلف جو مذہبی لوگ ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر مل کر رہ سکتے ہیں۔ تو یہ میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ کو ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے ہارمنی، پیسفل۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دا چارٹر واز ڈسکرائبڈ ایز دا ورلڈ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، اور یہ جو چارٹر تھا اس کو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا لکھا جانے والا کانسٹیٹیوشن کہا گیا بائی محمد حمید اللہ۔ حامد اللہ ہے یا پتہ نہیں حمید اللہ ہے، دونوں موسٹ پروبیبلی حامد اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ حامد اللہ نے کہا اے رینون 20th سینچری اسلامک اسکالر، جو کہ 20ویں صدی کا ایک مشہور اسکالر ہے۔ اٹ کنسسٹڈ آف دا ڈیوٹیز اینڈ رائٹس آف دا سبجیکٹس آف مدینہ، اس میں کیا کیا شامل تھا؟ جس میں لوگوں کے فرائض اینڈ رائٹس آف دا سبجیکٹ، اور جس میں عوام، سبجیکٹ کہتے ہیں عوام کو، جس میں مدینہ کی عوام کے سارے حقوق شامل تھے، اینڈ واز ریٹن آفٹر دا کنسلٹیشن ود دا مدینہ کمیونٹی، اور جو کہ مدینہ کے لوگوں میں رہنے والوں میں سے مشاورت کے بعد لکھا گیا، which substantiated the meaning of modern constitution as the manifestation of the will، ٹھیک ہے۔ which substantiated کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جس میں ثابت قدمی، قائم شدہ، جس نے قائم کیا۔ دا میننگ آف ماڈرن کانسٹیٹیوشن، کہ کیا ایک جدید کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ دا مینیفیسٹیشن، جو کہ اس چیز کا مظہر تھا، جو کہ ایک جدید کانسٹیٹیوشن کا مظہر تھا کہ کیسے لوگوں کو رہنا چاہیے، آف دا ول آف دا پیپل، جو کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق تھا، آن ہاؤ دے وانٹیڈ ٹو بی گورنڈ، کہ وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ان کا طرز حکومت کیسے ہو۔ سین ڈفرینٹلی، اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے، اٹ واز اے کوڈ آف کنڈکٹ، اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے اٹ واز دا کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ٹو گورن دا مدینہ ایز اے سٹی اسٹیٹ، یا پھر دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا مکمل باضابطہ تھا جس سے مدینہ کی ریاست کو چلایا جانا تھا۔ دیر فور، اس لیے دا چارٹر کوڈ سم ہاؤ بی ریگارڈیڈ، اسی لیے کسی حد تک چارٹر کو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے ایز اے کانسٹیٹیوشن، کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا، اوئنگ ٹو، اس وجہ سے، دا فیکٹ دیٹ دا ول آف دا پیپل آف مدینہ، کیونکہ اس میں مدینہ کی عوام کی مرضی اور خواہش شامل تھی، آن ہاؤ دے وانٹیڈ ٹو بی گورنڈ، کہ وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ان کا نظام حکومت ہو، واز مینیفیسٹڈ ان دس ایگریمنٹ، اور وہ چیز اس ایگریمنٹ میں یا اس چارٹر میں شامل تھی، نمایاں تھی۔ اب ماڈرن کانسٹیٹیوشن آپریٹس، اب ماڈرن کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اب ماڈرن کانسٹیٹیوشن آپریٹس، ایک جو جدید کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، آن دا پرنسپل، وہ اس اصول پر کام کرتا ہے، دیٹ از گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی فری ٹو ڈو اینی تھنگ، کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی بھی چیز کرنے کی قائل نہیں ہوتی، مطلب اس کو پاور دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا جو دل کرے وہ کرتی رہے۔ اٹ وشز، اور اس میں یہ شامل ہوتا ہے، اینڈ از لیگلی پرمیٹیڈ ٹو ایکسرسائز اٹس پاور، اور اس میں قانونی طور پر اس کو اجازت دی جاتی ہے کسی بھی ریاست کو کہ وہ کس طرح سے اپنی پاور کا استعمال کر سکتی ہے، while being legally bound by the power، تاکہ وہ اپنے اسی مرکز میں، اسی دائرے میں جتنا اس کو پاور دی گئی ہے اسی میں رہ کر وہ کام کرے،
and jurisdiction bestowed upon, اور اسی منصفانہ طرز عمل پہ کام کرے جو اس کو عطا کیا گیا ہے اپان ایٹ بائی دا کانسٹیٹیوشن، جو کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو پاور دی ہے ایز اے میئر ٹو پروٹیکٹ دا پیپل، تاکہ وہ لوگوں کی حفاظت کر سکے. سچ اے سیٹ اپ ریپرزینٹس دا آئیڈیا آف لمیٹڈ گورنمنٹ. یہ وہ آئیڈیا تھا جو کہ ایک لمیٹڈ، ان کی کتنا طاقت ہوگی، کیونکہ پہلے تو سارے جو دل کرتا تھا، جس کا دل کرتا تھا، جیسے کرتا تھا وہ قتل کر دیتا تھا. اب اس میں ان کو ان کی حدود بتا دی گئی. دا ایلیمنٹس آف سیپریشن آف دا پاورز، یہ جو عنصر تھا کہ کیسے پاور کی تقسیم کی جائے، دا رول آف لا، کہ کیسے نظم و ضبط آئے گا، اینڈ دا پروٹیکشن آف دا فنڈامنٹل رائٹ، کہ کیسے بنیادی انسانی حقوق کا حفاظت کی جائے، اینڈ دا لبرٹیز آف دا پیپل، اور کیسے لوگوں کی آزادی کا خیال کیا جائے، آر فنڈامنٹلی انکارپوریٹڈ ان دا کنسیپٹ آف لمیٹڈ گورنمنٹ. اور یہ اس گورنمنٹ میں چیزیں شامل تھیں کہ کیسے عوام کی بنیادی حقوق کا خیال کیا جائے، ان کی آزادی کا خیال کیا جائے، اور ان کی کیسے حفاظت کی جائے. انکارپوریٹڈ مین اس میں یہ چیزیں شامل کی گئیں. بیسڈ آن دا اوریجن آف مدینہ، اگر ہم مدینہ کے اوریجن کی بات کریں، دا چارٹر اٹ از سبمٹیڈ دیٹ دا چارٹر واز اسٹیبلش، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چارٹر تھا یہ اس وجہ سے بنایا گیا ود ٹو مین آبجیکٹیوز. اس کے دو جو تھے وہ مین آبجیکٹیو تھے. فرسٹ فار دا حضرت محمد پیس بی اپان ہم ٹو کریٹ اے سوورین نیشن، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی وہ ایک آزاد اور خود مختار قوم بن جائے. دیٹ الاؤڈ اسلام ٹو فلرش اینڈ لیٹر سپریڈ ٹو دا ادر کنٹریز، جس نے بعد میں اسلام کو ترقی کرائی، یا اسی کی بنیاد پر پھر اسلام آگے دوسرے ممالک میں پھیلا. ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف اسلام کے پہلے دنوں میں oppressive and unjust nations such as مکہ would impede the growth of the new religion، کیونکہ اسلام کے پہلے دنوں میں جو ظالم اور نامنصف، ٹھیک ہے، غیر منصفانہ اقوام تھیں، وہ مکہ میں ترقی، کسی بھی مذہب کی ترقی کرنے میں رکاوٹ ڈالتی تھیں. The visionary حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم saw the opportunity to establish a nation based، ٹھیک ہے، پھر ایک ویژنری کہتے ہیں جو کہ بہت دور اندیش انسان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی نے یہ موقع دیکھا، اور اس موقع پر ایک قوم کی بنیاد پر یہ چارٹر بنایا. آن دا اسلام وین پیپل، کہ اسلام کے نقطہ نظر سے وہ بنایا. وین دا پیپل آف مدینہ کیم ٹو مکہ، تاکہ جب وہ مدینہ کے لوگ مکہ آئیں ڈیورنگ دا حج سیزن، کہ حج کے موسم میں جب وہ آئیں، اینڈ ریکویسٹڈ ٹو رسول ٹو بیکم دیئر لیڈر ان مدینہ، اور وہ انہوں نے بھی پھر کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھی کیا ہیں، ہمارے بھی حکمران ہیں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں. یوزنگ دا مدینہ چارٹر ایز اے فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ، ٹھیک ہے، اور اسی وقت پھر یہ مدینہ جو چارٹر تھا یہ اس وقت کیا تھا، بنیادی دستاویز تھی. دا سٹی اسٹیٹ آف مدینہ، جو کہ ریاست مدینہ کی بنیادی دستاویزات تھیں. انڈر دا لیڈرشپ آف حضرت محمد، جس کی نمائندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ہیز بین پورٹریڈ، اور اس کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے، اس طرح سے اس کی عکاسی کی گئی ہے، پیش کیا گیا ہے، ایز این ایکسیلنٹ ایگزامپل آف دا اسلامک گورنمنٹ آف اے نیشن، جو کہ ایک قوم کا اسلامی اور بہت ہی شاندار عمل ہے گورنمنٹ کا. پروویژنز آف دا چارٹر سٹلی پورٹریڈ دا بیوٹی آف اسلام، جو اس میں پروویژنز ہے، پروویژنز کہتے ہیں کہ جو مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کے جو انتظامات ہیں، انہوں نے بڑے نازک طریقے سے اسلام کی خوبصورتی کو نمایاں کیا، which demonstrated itself as a tolerant religion، جس میں اسلام نے خود کو ایک بڑا صابر مذہب، صبر کرنے والا مذہب شو کیا ہے. with excellent economic and social governance with the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں انہوں نے اکانومی مالیاتی طور پر ایک بہت اچھا نظام، اور سماجی طور پر بھی بہت اچھا نظام، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں ہوا. حلم کہتے ہیں کمان میں، قیادت میں، یا کنٹرول میں، کہ جس میں مسلمانوں نے مالیاتی طور پر اور
گورننس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بہت ہی شاندار نظام چلایا. دا فریڈم فار دا جیوز ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن، اور اس میں یہودیوں کو بھی ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزادی دے دی گئی. از گرانٹیڈ ان دا چارٹر، اس چارٹر میں اٹیسٹڈ ٹو دس فیکٹ. ٹھیک ہے، اور اسی کی حقیقت اس میں یہ نمایاں تھی کہ وہاں پہ پہلے وہ کہتے تھے، جو بھی کہتے تھے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے. کچھ لوگ تو پاور کے نشے میں ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا، ہر کسی کو مذہبی آزادی دے گی. ایڈیشنلی اس کے برعکس یا اس کے علاوہ ان دا ٹرمز آف اکانمی، اگر مالیاتی طور پر دیکھا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم prohibited the practice of unjust transaction to prevent the oppression and protect the interest of society. تو اگر دوسرے طور پر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناجائز لین دین تھے، مطلب سود کے کاروبار وغیرہ، ان کو کیا کہا، نامنصفانہ قرار دیا اور ان کو منع کیا تاکہ سارے معاشرے کے جو حقوق تھے ان کی حفاظت کی جا سکے. سود سے ہوتا کیا تھا، پیسہ دوسروں کے پاس اکٹھا ہو جاتا تھا اور باقی لوگوں کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی تھی. ان لائن ود دا قرآنک پروویژن، قرآن میں بھی اس طرح ذکر آیا ہے. ورس 58 اینڈ سورہ النساء کی آیت نمبر 58 میں 58 میں، دا نوبل رسول آف دا اللہ پورٹریٹ دا پرنسپل آف جسٹس، کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ انصاف کا مظاہرہ کیا ان گورننگ مدینہ، کہ جب وہ مدینہ کے حکمران تھے وایا مدینہ چارٹر کے ذریعے. انڈیڈ، بے شک، اللہ کمانڈز یو ٹو پرووائڈ ٹرسٹ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ انصاف سے فیصلے کرو. ٹرسٹ ٹو ہوم دے آر ڈیو، ٹھیک ہے، جو کہ مناسب ہیں. اینڈ وین یو جج بٹوین پیپل، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان صلح کرانی پڑے، ٹو جج ود جسٹس، اور پھر انصاف سے کام لو. دیٹ وچ اللہ انسٹرکٹ ٹو، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے. انڈیڈ، بے شک، اللہ ایکسیلنٹ از ایور ہیئرنگ اینڈ سینگ، بے شک اللہ ہمیشہ ہر وقت دیکھنے والا، قادر اور مہربان ہے. The charter second objective was to provide a new beginning for the nation، اور چارٹر کا جو دوسرا مقصد تھا بنیادی وہ یہ تھا کہ ایک نئی قوم کا آغاز ہو. That was heavily embroiled، جو کہ in the past eternal strife، جو کہ ماضی کے تنازعات میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا. This was accomplished، اور پھر یہ حاصل ایسے ہوا by regulating the warring tribes of مدینہ. ٹھیک ہے، اور یہ پورا کیسے ہوا، وارنگ ٹرائب، وار سے نکلا ہے جو کہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کو جب آپس میں صلح کے ٹیبل پہ بٹھایا گیا اس وقت یہ مسئلہ حل ہوا. ڈیورنگ دا پری اسلامک پیریڈ، اسلام سے پہلے، the Arab inhabitants of Medina were divided into 12 tribes dominated by the Aus and Khazraj. قبل اسلام قبائل تھے وہ 12 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ جو غالب تھے وہ اوس اور خزرج تھے. who were pagans، جو مشرک تھے. worshipping the منات، اور جو منات بت کی پوجا کرتے تھے. the chief goddess of مکہ، جو کہ مکہ کے جتنے بھی بت تھے ان کی چیف تھے یا سردار تھا منات. of the 10 Jewish tribes، 10 جو یہودی قبائل تھے. the بنی قریظہ، بنی النادر اینڈ بنی کینوکا were the most dominant، اور یہ جو تھے اس وقت یہودی قبائل میں سے زیادہ غالب تھے. and approximately half of the Medina residents were Jews، اور تقریباً جو آدھی آبادی مدینہ میں تھی وہ یہودیوں کی تھی. having been expelled from the Palestine، جن کو فلسطین سے نکال دیا گیا تھا. by the Roman Emperor Hadrian، جن کو ہادریان ہے جو بھی ہے، جن کو رومن کے ایک بادشاہ نے نکال دیا تھا. massed fleeing Jews made their way from Judah to مدینہ، اور یہ کہتے ہیں جو بھاگنے میں ماہر تھے انہوں نے پھر جودیا سے مدینہ آ کے پناہ لی. these tribes had always been fighting each other for the generations، اور یہ وہ قبائل تھے جو نسل در نسل ایک دوسرے سے لڑتے رہے. while some، اور کچھ ان میں سے regardless of religion، مذہب کے علاوہ بھی لڑتے رہے. sought superiority and dominance over the other via military means،
اور یہ پھر کچھ ان میں اس وجہ سے بھی لڑتے تھے جو کہتے تھے نہیں ہم ایک تم سے برتر ہیں، اور وہ آرمی کے ذرائع سے ایک دوسرے کو مارتے قتل کرتے تاکہ ان پہ حکومت بنا سکیں. A long history of aggression aggravated such hostilities. اگریشن کس کو کہتے ہیں؟ غصے وغیرہ کو کہتے ہیں. ہاسٹیلیٹیز کس کو کہتے ہیں؟ دشمنیاں وغیرہ. کہ اس طرح سے ایک لمبی دشمنی جو پروان چڑھائی ہوئی باتیں تھیں وہ کیسے ہوئی؟ ریزلٹنگ ان ہائی نمبر آف پریزنر آف وار، اور جس میں بہت سارے جنگ کے قیدی بھی تھے. ان کیپشن سو کنٹینشٹ بلڈ منی کلیمز، جن کا وہ ایک دوسرے سے پیسوں کا بھی ذکر کرتے تھے کہ ہمیں اس کے بدلے پیسے دیے جائیں. جیسے ہمارے ہاں قصاص وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح جو قتل کیے جانے والے لوگ تھے وہ بھی ان کے لیے کہتے تھے نہیں ہمارے معاملات حل کیے جائیں، اور پھر اسی میں ہی جھگڑے بڑھتے جاتے تھے، ایک کی بجائے کئی قتل ہو جاتے تھے. Therefore اس لیے the مدینہ چارٹر was drawn up، اس لیے مدینہ چارٹر بنایا گیا، لکھا گیا by the حضرت محمد peace be upon him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، in an attempt to resolve the conflict، تاکہ یہ معاملات یہ تنازع حل کیے جائیں by extinguishing the fire of enmity، تاکہ یہ جو عداوت کی یا دشمنیوں کی جو لہر ہے یہ ختم ہو between the warring tribes، جو جنگجو لڑاکے قبائل ہیں ان کی یہ جو دشمنیاں چل رہی ہیں یہ ختم ہوں. حضرت محمد made them one community، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بنا دیا with a common goal and aspiration، ایک مشترکہ ان کو منزل دکھا کر، مطلب سارے برابر ہیں. effectively tackling this major problem، جس نے مؤثر کن انداز سے اس مسئلے کا حل نکالا. تو یہ میننگ دیکھ لیں جس نے دیکھنے ہیں. The 47 clauses of Medina Charter largely focused on handling the relationship between the tribes. جو 47 شکیں تھیں اس چارٹر کی، ان میں سب سے زیادہ اس بات پہ فوکس کیا گیا کہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں گے. ان مدینہ کے مدینہ میں and most of these tribes at the time had grown tired of the incessant inter-tribes wars، اور ان میں بہت سارے قبائل ایسے تھے جو مسلسل جنگوں کی وجہ سے آپس میں تھک چکے تھے. that had begun long before، جو کہ بہت عرصہ پہلے شروع ہوئی تھیں. the arrival of the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to مدینہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد سے کافی عرصہ پہلے شروع ہو چکی تھیں. قبائل آپس میں لڑ کے بھی تنگ تھے کہ دشمنیاں کب ختم ہوں گی ہماری. however تاہم during that time، اس وقت the city lacked a leader who was agreed upon and chosen by the most of the people، لیکن اس وقت اس نمائندہ کی کمی تھی جس پہ سارے لوگ متفق ہوتے اور اس کو مدینہ کا سربراہ بنایا جاتا. owing to حضرت محمد reputation، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور ناموری کی وجہ سے and the stature، اور ان کی عزت کی وجہ سے in مکہ، تو پھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شہرت کی وجہ سے he was appointed and accepted as Medina's leader، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حکمران اور لیڈر مانا گیا. acting as a central figure، ایک مرکزی انسان ہونے کے ناطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم stood as a leader who was able to mediate among the tribes، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیڈر بنے جن میں یہ قابلیت بھی تھی کہ کیسے وہ قبائل کے درمیان بیٹھ کے صلح کراتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے. It is important to note that establishment of the charter، یہ بات قابل غور ہے that the establishment of the charter had completely changed the condition of Medina، کہ اس چارٹر کے بعد مدینہ کی ساری حالت تبدیل ہو گئی. A city steeped in the religious، steeped کا مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہوا، غرق ہوا. A city steeped in the religious، cultural and social order was once rife with warring tribes، کہ ایک ایسا شہر جو کہ اس چیز میں ڈوبا ہوا تھا جس میں ریلیجیس، جس میں مذہبی، کلچرل، ثقافتی اینڈ سوشل، سماجی آرڈر کی وجہ سے ان قبائل کے جنگجو قبائل میں آپس میں تنازعات تھے.
تنازعات عام حد تک پھیلے ہوئے تھے، مطلب عام بات تھی. دا ٹرائبز ریچڈ اے میوچل انڈرسٹینڈنگ، اور جو قبائل تھے وہ باہمی فہم سے ٹو بی باؤنڈ بائی دا سیم فنڈامنٹل لا، اور جو قبائل تھے ان کو جب باہمی طور پر ان کو بتایا گیا کہ بنیادی طور پر یہ قوانین ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، وچ فارمڈ دا بیسز فار آل انہیبیٹنٹس، اور یہ وہ چیز تھی جو وہاں کے رہنے والے سب کے لیے برابر تھی، یہی بنیاد تھی، جس کا جس مذہب سے بھی واسطہ ہوگا، جیسے بھی ہوگا، وہ اس طرح رہے گا. ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، ہیٹروجینیس سوسائٹی، ہیٹروجینس کہتے ہیں مختلف چیزیں جب ایک ہی جگہ میں ہوں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ. ہیٹروجینس سوسائٹی ان دا مدینہ واز یونائٹیڈ بائی دا کنٹینٹس آف دا مدینہ چارٹر، اور جو مختلف انواع و اقسام کے لوگ تھے وہ مدینہ چارٹر کی وجہ سے راضی ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی سے رہنے لگے. ہوپ فلی ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹرانسلیشن تو نہیں تھی، یہ بہو کوشش کی ہے میں نے ایکسپلینیشن کی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.